شریعت کے مقبول اعمال میں سے ایک بہترین عمل جو مسلمانوں سے کرایا جاتا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار دونوں جہانوں کی پونجی ہے، نیک بختی اور سعادت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہر طرح کی تکلیف، عذاب، پریشانی، صدمہ، غم، رنجش، دین و دنیا کی جتنی پریشانیاں اور صدمات ہیں ان سب کے لیے سد راہ استغفار ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان مشرکوں کو، کافروں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ پیغمبر آپ موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ جب تک استغفار کریں گے تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ گویا اللہ کی طرف سے عذاب کو روکنے والے ناسوتی عالم میں دو عمل ہیں، ایک پیغمبر کا وجود مسعود اور دوسرا استغفار۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں دو امن تھے، آپ کا وجود اور دوسرا استغفار۔ اما احدہما فقد رفع، اب حضرت کا وجود دنیا میں نہیں رہا، آپ وصال فرما گئے، لیکن استغفار قیامت تک کے لیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو ان کو کہا ہے کہ استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ بڑی نعمتوں اور کامیابیوں کے سامنے انسانی جرائم مانے بنتے ہیں، تو فرمایا گناہ اور خطیات اور تقصیرات اور جتنے بد اعمال ہے استغفار کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کر دے گا مال اور بیٹے دے کر۔ مال کا اور بیٹوں کا وظیفہ اللہ دے رہا ہے کہ استغفار پڑھو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کی برکت سے اللہ باغات دے دے گا اور طرح طرح نہریں اور چشمے تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ سورۃ ہود میں ہے یزدکم قوۃ الی قوتکم، قوت در قوت، طاقت در طاقت، ہر طرح کی توانائی، صلاحیت، ترقیات اللہ استغفار کی وجہ سے دے دے۔ استغفار کئی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام عبد الرحمن اوزاعی ترمذی شریف میں فرماتے اتنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد اور الجامع السنن لترمذی میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میں بھی اپنے دل کی تکلیف اور پریشانی محسوس کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 70 مرة، اور میں 70 اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کم از کم روزانہ کرتا ہوں۔ گویا پیغمبر بھی اپنا معالجہ استشفاء بذریعہ استغفار فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی مسلم 5 دن سے لے کر 10 دن کے اندر 40,000 مرتبہ استغفار پورا کرے گا اور پھر جو دعا مانگے گا، اگر تقدیر اس میں مانے نہ ہو تو حق تعالیٰ وہ تمام نعمتیں عطا کر دے گا اور تمام بلیات سے محفوظ فرما دے گا۔ امام حسن بصری سے کسی نے وظیفہ پوچھا تو امام حسن بصری نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ اور نے کہا پڑھا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے
کہ استغفار کا وظیفہ تو اللہ نے دیا ہے امت کو، تو استغفار کے ہوتے ہوئے دوسرے وظیفے کہاں کارگر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود بڑا احسان فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ انبیاء کا استغفار، نیکوں کا استغفار، مجرم اور عذاب میں تباہ ہونے والی قوموں کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے استغفار نہیں کیا ہے، اس لیے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تکالیف سے، عذاب سے، پریشانیوں سے بچنے کا علاج بھی استغفار ہے۔ خوشیاں، نعمتیں، عز و شرف، دین و دنیا کی ترقی حاصل کرنے کا بہترین علاج بھی استغفار ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زاد السعید میں لکھتے ہیں کہ کسی وظیفے کو مؤثر بنانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا استعداد بڑھا لو، اپنا ملکہ، ہیئت، اخلاص، توجہ الی اللہ، تر آنکھیں، سوز جگر، درد دل پیدا کرو، اور یا یہ کہ تعداد بڑھا دی جائے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں 40,000 مرتبہ پڑھو۔ میں نے کاملین سے سنا ہے کہ 500 مرتبہ یومیہ، اور بہتر یہ ہے کہ 1000 بار روز پورا کیا جائے استغفار، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، آتے جاتے ہر وقت۔ 10 بکاری و دل بیاری، فارسیان کہتے ہیں کہ ہاتھ کام میں ہو تو دل محبوب کے پاس ہو، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ استغفار کو بہت ذوق و شوق سے کیا کرے۔ یوسف علیہ السلام کے مجرم بھائیوں نے جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اخرہ الی السحر، گویا سحری کا انتظار کر رہے تھے، گویا سب سے بہترین وقت، عمدہ گھڑی جو روزے کی برکت سے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ان اوقات میں بھی استغفار زبان پر جاری ہو، اور اس کے استعداد و تعداد بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ ہر قسم کے بلیات و آفات سے نجات ہوگی، تمام سرخرویاں، مراد مقاصد دین و دنیا آسانی سے نصیب ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اشرف علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔